لا ليتهم وليكفركم إن عذابي لشديد۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس ماہ رمضان میں دین کو بھی سمجھیں، نہج البلاغہ کو بھی سمجھیں، رسول اللہ کو بھی سمجھیں، اور سب سے بڑی بات خدا کو سمجھیں۔ تو آج کی جو حکمت ہے اس سے میں نے اپنے اندر ایک بیماری آئیڈینٹیفائی کی، اور اس بیماری کو اللہ، رسول اور مولا علی سے سیکھنے کی کوشش کی، وہ مجھے کیا سکھاتے ہیں۔ تو میرے اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کیا کہ شاید میں جھوٹ بولتا ہوں۔ تو یہ جو جھوٹ ہے ایک بیماری ہے، اور پھر دوسری خصلتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا ڈیپ میں جا کے اس بات کو دیکھیے گا، کیا واقعی ہم جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں؟ اب اگر سچ بولتے ہیں تو بھی پتہ لگ جائے گا، اگر جھوٹ بولتے ہیں تو بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے۔ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے تو اپنے آپ کو جھوٹا مانا۔ کیا بتاتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، جس شخص کا یہ خیال ہے کہ وہ محبت کے ساتھ مجھے اپنے دل میں رکھے ہوئے ہے لیکن رات کو سو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ بھائی اگر خدا سے محبت ہے تو پھر سو کیوں جاتے ہو؟ اب خدا بتا رہا ہے یہ واقعے میں آگے کیا ہوتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہر دوست اپنے دوست کے ساتھ تنہائی میں بات کرتا ہے، اور یہ تنہائی کا وقت سب سے آئیڈیل وقت رات کا ہے؟ تو میں نے تو سمجھا شاید میں جھوٹ بولتا ہوں اپنے ساتھ۔ اب آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں میری طرح۔ میرے دوستوں کی نظریں راتوں کو میری طرف لگی رہتی ہیں اور شہود و حضور کی معرفت سے میرے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ اے موسیٰ، خشوع قلب، خضوع بدن اور اپنی آنکھوں کے آنسو رات کی تاریکی میں میرے لیے ہدیہ کرو، اس وقت مجھے اپنے نزدیک پاؤ گے۔ اب یہ جو رات کو جاگنا ہے وہ خدا کی طرف آنا ہے، یہ اگر کوئی سمجھ گیا ہے اس بات کو، میں تو اپنے ساتھ جھوٹ بولتا ہوں۔ اب میں نے کوشش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس جھوٹ کو میں اچھی طریقے سے اپنے عمل میں لاؤں۔ تو مجھے کیا کرنا ہوگا کہ مجھے رات کو جاگنا ہوگا۔ اب میں یہ کہتا ہوں نا کہ میں رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے رسول اللہ کی لائف کو دیکھے تو وہ رات میں کئی مرتبہ اٹھتے تھے۔ تو کیا میں رات میں، چلو کئی مرتبہ نہیں اٹھ سکتا، میں اس لیول پہ نہیں جا سکتا، کم سے کم رسول اللہ کی اپنائیت کو اپناتے ہوئے ایک مرتبہ تو اٹھ جاؤں، میں وہاں سے شب تو پڑھ لوں۔ تو یہ میں نے اپنے اندر جھوٹ آئیڈینٹیفائی کیا، اور اس پہ کوشش کروں گا کہ اس کو اچھا ہی میں کنورٹ کروں۔ اب آ جاتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام ایک اور جگہ پہ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں قرآن کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہوں۔ اب امام کیا سمجھاتے ہیں؟ جو شخص قرآن پاک تو پڑھے لیکن اپنے دل میں خشوع خضوع پیدا نہ کرے، اس کے قلب میں رقت نہ ہو، اس کا دل غمگین نہ ہو، اس نے اللہ کو چھوٹا سمجھا۔ یہ جو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور یہ جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں، کیا میرے اندر رقت طائی ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو سوری ٹو سے میں خدا کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہا ہوں۔ کھڑا میں نماز میں ہوں لیکن بول جھوٹ رہا ہوں۔ تو میں نے اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں اس لیول پہ نہیں جا سکا ہوں۔ یہ میں جھوٹ بولتا رہتا ہوں کہ میں خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ کم سے کم ان سورہ پہ تھوڑا سا تدبر تو کر لوں۔ یہ جو سورہ حمد ہے، اصل میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ چیز آ ہی نہیں سکتی، رب العالمین کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اب میں ایک اور کال سے مولا سے لیتا ہوں، حکمت لیتا ہوں، تو اور اپنے آپ پہ طاری کرتا ہوں تاکہ ان چیزوں کو میں اوور کم کر سکوں۔ مولا کیا سکھاتے ہیں ہمیں؟ جس نے خود کو پہچان لیا وہ ہر علم اور معرفت کی انتہا تک پہنچ گیا۔ اب کیا ہے کہ جتنا آپ اپنے اندر ڈیپ چلتے جائیں گے اتنا آپ خدا کو پہچانتے جائیں گے، اور جتنا جتنا خدا کو پہچانتے جائیں گے اتنے جھوٹ عیاں ہوتے جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ میں ایک چھوٹے بچے کے سامنے تو جھوٹ نہیں بولتا،
اور جب میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب میں کہیں اور سائڈ میں کھڑا ہو جاتا ہوں گناہ کر لیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے میں خدا کو ہی نہیں سمجھا ہوں۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو سمجھو، جب آپ اپنے آپ کو سمجھ جائیں گے تو خدا تو ہر جگہ موجود ہے نا۔ اسی حوالے سے جیسے یہ میں نے اپنی فیملی کے لیے آیت چنی ہوئی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، حضرت ابو ذر غفاری نے بھی ایک آیت چنی ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری جس کو بھی دیکھتے کہ اس نے مال جمع کیا ہے، چاندی جمع کیا ہوا ہے، وہ یہ آیت پڑھ لیتے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہے جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی ان کی شہادت ہوگی، اسی کی وجہ سے ہی در بدر ہوئے۔ اور کس نے ظلم کیا؟ ہمارے اپنے مسلمانوں نے کیا۔ اب آ جاتے ہیں ماہ رمضان میں، آ جاتے ہیں ہم تو ہر سال پڑھتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی ڈیپ میں نہیں جاتے کہ ماہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے۔ خطبہ شعبانیہ ہم سب نے پڑھا ہوگا، اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ دنیا، اب یہی حضرت ابو ذر غفاری والی بات لے لیں، کیا یہ جو انفاق کرنا ہے، قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ انفاق کریں، کیا میرے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں یا میں انفاق بھی کرتا ہوں؟ انفاق کی آسان معنی سمجھا دوں بچوں کے لیے کہ یہ وہ ٹنل ہے کہ ایک طرف سے بندہ کراس کرے، دوسری طرف نکل جائے، یہ انفاق ہے لائف میں۔ کیا ہم نے تو صرف گار بنائی ہوئی ہے نا، سرنگ نہیں بنائی، گار بنائے ہوئے، جو پیسے آتے ہیں بینک اکاؤنٹ میں جمع، اور خدا یہ کہتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، اور امین وہ ہے جو اس کی راہ میں خرچ کر دے۔ تو جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میرے پاس مال آتا ہے اور میں اس بات پہ خرچ نہیں کرتا، تو میں امین نہیں رہا، یعنی میں جھوٹا ہوں۔ اب اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں تو اپنی بیماری کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ فار موٹیویشن، یہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اگر آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو خدا 70 روپے دے گا، اور یہ جو 70 روپے کہا گیا ہے یہ شاید میرے جیسے ناقص عقلوں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ خدا تو جو عطا کرتا ہے وہ ہماری سمجھ سے دور ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔